رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں۔ والجات ظہری الیک، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں۔ رغبتا ورہبتا الیک، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے۔ وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں، اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا، اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا، خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجة الرفیعہ، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔